نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم پڑھنا پڑھانا تو ویسے بہت زیادہ ثواب کا کام بھی ہے، ہدایت کا کام بھی ہے، اللہ کے قرب کا ذریعہ بھی ہے، اور تراویح میں قرآن کریم مکمل کرنا ویسے بھی سنت بھی ہے، مشائخ کا طریقہ بھی ہے اور مسلمانوں کا عمل بھی ہے، اور قرآن کریم سے تعلق قائم کرنے کا ذریعہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے جو فرامین ہیں اس کی تعمیل بھی ہے۔ لیکن ہر رمضان میں جہاں جہاں بھی قرآن ختم ہوتا ہے تراویح میں، تو وہاں کچھ مسائل ایسے پیدا ہوتے ہیں، مفتی حضرات اس کے بارے میں مختلف رائے دیتے چلے جاتے ہیں۔ لہٰذا دوستوں نے کہا کہ جی ختم قرآن چونکہ ہو رہا ہے، اور میں بھی آج ایک ختم قرآن سے ہو کے آ گیا ہوں، اس مرتبہ میں نے زیادہ لوگوں کو ٹائم نہیں دیا تھا ختم قرآن کے حوالے سے، تو ختم قرآن کی مناسبت سے جو رسومات جو عادات ہیں ان کی شرعی نوعیت کیا ہے یہ واضح کیا جائے، تاکہ ہم بدعات سے بچ جائیں اور ہم سنت اور صحیح طریقے پر کام کریں۔ لہٰذا اس میں چند ایک باتیں ہمارے سامنے رہنی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ کہ قرآن کریم تراویح میں ختم کرنا یہ معمول بہا سنت ہے، اور میں نے اپنے اس سے پہلے کسی مجلس میں واضح کیا ہوا ہے کہ جب ہم سنت کہہ رہے ہوتے ہیں تو اس کے کئی مفہوم ہوتے ہیں۔ تو میں جب اب سنت کہہ رہا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں کہ سنت رسول ہے، سنت ایک حکم ہے جو لگایا جا رہا ہے، اس لیے کہ امت میں رائج طریقہ ہے کہ ہر مسجد میں، ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر علاقے میں تراویح میں قرآن کریم مکمل کیا جاتا ہے۔ اور ابتدا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب انہوں نے ابی بن کعب پہ لوگوں کو جمع کیا، یہ وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ پھر یہی عمل سیدنا عثمان کے زمانے میں چلتا رہا۔ جب حضرت عثمان نے دیکھا تو کہا اللہ تعالیٰ کتنا خوش و خرم رکھے کہ مسجدوں کو کس طرح آباد کروا دیا انہوں نے۔ یا اسی طرح حضرت علی کے زمانے میں چلتا رہا، اور اس کے بعد بھی آج تک چل رہا ہے۔ اہل سنت کی کوئی بھی مسجد ہو، وہ تراویح کو سنت سمجھتے ہیں اور قرآن کا اس میں مکمل کرنے کو سنت سمجھتے ہوئے پورا کرتے ہیں۔ لیکن سچی بات ہے جب جو کام روز روز ہو اس کی اہمیت کم ہوتی ہے۔ اگر کوئی بندہ روز ایک قرآن ختم کرے تو اس کی اہمیت اتنی نہیں ہوگی، اور خوش قسمتی سے مسجد میں تراویح میں سال کے بعد ایک مرتبہ قرآن ختم کر دیا جائے تو اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ سننے والے بھی خوش ہو رہے تھے، واہ جی واہ ہم نے پورا قرآن سن لیا، پڑھنے والے خوش ہو رہے تھے، واہ جی واہ ہم نے پورا قرآن پڑھ لیا، مسجد والے خوش ہو رہے تھے، واہ جی واہ ہم نے تو پورا انتظام کیا ہے، دیکھو جی پورا قرآن مکمل ہو گیا۔ لیکن اس کے لیے پھر کچھ رسومات بن گئی ہیں۔ مثال کے طور پر جو ختم کے لوازمات یا ختم کے جو چیزیں فرائض سمجھی جاتی ہیں، ان میں پہلی چیز تو مٹھائی ہے، اور دوسری چیز جو حافظ یا قاری جنہوں نے ختم کیا ان کو پیسے ویسے دینے ہوتے ہیں، اور تیسری چیز ہوتی ہے جھنڈیاں شنڈیاں لگانی ہوتی ہے مسجد میں، اس کو چمکانا ہوتا ہے، اور چوتھی چیز ہے اس کے لیے اعلان بھی کرنا ہوتا ہے، کچھ انتظامات صفائی ستھرائی بھی کرنی ہوتی ہے۔ یہ چند ایک چیزیں ہیں جو رسمیں بن چکی ہیں، اور ان میں باقی تو معاملات خیر اتنے سیریس نہیں ہیں، ہر مسجد میں کمی کوتاہی ہوتی رہتی ہے۔ جو زیادہ کرٹیکل مسئلہ بن جاتا ہے وہ حافظ قرآن کو پیسے دینے کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ اس کے معاملے میں بہت زیادہ شدت آ جاتی ہے، یا بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے۔ اس کے پوچھنے کے بیک گراؤنڈ میں اگر تو نیت دین ہو تو پھر تو بڑی آسانی ہے، لیکن میں نے جہاں بھی غور کیا اس کے پوچھنے کے پیچھے غرض دین نہیں ہوتی، غرض یہ ہوتی ہے کہ حافظ صاحب کو اتنے پیسے دینے پڑیں گے، کیا کریں ہم، غرض یہ ہوتی ہے۔ ورنہ ختم قرآن پہ مسجدیں صفا ہو رہی ہوتی ہیں، اعلان ہو رہے ہوتے ہیں، مٹھائیوں کا بندوبست ہو رہا ہوتا ہے، لیکن مسئلہ جو پوچھا جاتا ہے وہ بیچارے حافظ بدقسمت کے بارے میں پوچھا جاتا ہے۔
کہ اس نے جو 29 دن میں، 27 دن میں، 25 دن میں، 24 دن میں جو پورا قرآن کریم مکمل کیا ہے، اس کو دینے کے بارے میں پوچھا جا رہا ہوتا ہے، اور انتظامیہ والے بھی پوچھ رہے تھے حضرت صاحب بتائیں جی شرعی حکم اس کا کیا ہے، فلاں مفتی صاحب تو کہتے ہیں وہ حرام ہے، دینا ہی نہیں چاہیے۔ اور میرا بھی تجربہ ہے، میرے سے جب بھی کوئی مسجد کی انتظامیہ پوچھتی ہے، وہ پوچھتی اس انداز میں ہے، حضرت صاحب وہ ہمارے ہاں ختم قرآن ہے، یہ بتائیں کہ وہ جو قاری صاحب ہیں ان کو دینے کا حکم کیا ہے؟ فلانے مفتی صاحب نے تو کہا حرام ہے۔ اب وہ فلانے مفتی کا فتویٰ پہلے بتاتے ہیں، بعد میں میرا مسئلہ سنتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، شریعت نے وقت کے ساتھ اور حالات کے ساتھ حکم کے بدلنے کی اجازت دی ہے۔ ایک وقت وہ تھا جب ہر بندہ ہی قرآن کا حافظ ہوتا تھا، ہر گھر میں قرآن پڑھا جا رہا ہوتا تھا، وہاں اتنے مسئلے نہیں ہوتے تھے۔ اصل میں مسئلے پیدا زیادہ ہوئے جب انگریز نے دنیا میں قبضے کیے، خاص طور پر پہلی عالمی جنگ کے بعد، اور قبضے کرنے کے بعد اس کے جو زیادہ شکار ہوئے وہ اہل علم حضرات تھے، یا قرآن سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے، یا حفاظ تھے۔ اس کے لیے انہوں نے مدارس کو اجاڑا، کتابوں کو چوری کیا اور قتل کیا علماء کو۔ اور حقیقت بات یہ ہے کہ آج بھی امریکہ کی اور اٹلی کی، فرانس کی، اسپین کی، برطانیہ کی، جرمنی کی لائبریریاں وہ ہمارے مسلمانوں کے مخطوطات سے بھری پڑی ہیں، اور کوئی صاحب پی ایچ ڈی پر اس پہ محنت نہیں کرتا اپنے مقالے کے لیے کہ وہ چیک تو کر لے، بابا لکھی تو میرے ماں باپ نے کتابیں تھیں، ادھر کدھر جا پہنچی ہیں؟ میرے ماں باپ کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ امریکہ بھی کوئی علاقہ ہے کہ نہیں ہے، ادھر کیسے جا پہنچی؟ میں نے سنا ہے، جانے کا اتفاق نہیں ہوا، امریکہ میں کنیٹیکٹ ایک ریاست ہے، اور کنیٹیکٹ ریاست کی ایک لائبریری ہے، ییلز یونیورسٹی اسے کہا جاتا ہے۔ اس کی لائبریری کے بارے میں مجھے دوستوں نے بتایا کہ 5 لاکھ سے زیادہ عربی مخطوطات اس لائبریری میں محفوظ ہیں۔ وہ 5 لاکھ مخطوطات ادھر کدھر جا پہنچے؟ جبکہ امریکہ میں مسلمان تو جانے ابھی شروع ہوئے ہیں کہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں، یہ انگریز نے جب پوری دنیا پہ تسلط قائم کیا، اس نے اہل علم کو کرش کیا، ان کی کتابوں کو یہاں سے چوری کیا، اور چوری کر کے لے گئے، اور وہاں جا کے اپنی لائبریریوں کی زینت بنایا، اور وہاں جا کے بیچا۔ اس بنیاد پر لائبریریاں قائم ہوئی، اور اس کے بعد سے یہ مسائل پیدا ہوئے کہ جی حافظ کا کیا کیا جائے، حافظ تو ہیں کوئی نہیں، ختم قرآن کیسے کیا جائے۔ وہاں سے یہ مسائل پیدا ہوئے۔ ابتدا میں یہ مسئلہ شبینے کا پیدا ہوا۔ شبینے کی رسم بھی ہمارے اسلاف نے بر صغیر میں اسی وقت جاری کی کہ جب حفاظ کی قلت ہو گئی، حافظ مل نہیں رہے، حفظ کروایا کہاں سے جائے، کوئی جگہ نہیں مل رہی، پڑھائے کون، استاد نہیں مل رہا، لہٰذا کوئی حافظ ایسے ہوتے تھے وہ مختلف گاؤں میں رات کو جاتے، اور انگریز چونکہ آرام کر رہے ہوتے تھے، رات کو جب انگریز آرام کے لیے چلا گیا، انگریزی تسلط کنٹرول میں ہو گیا، رات کو کئی جگہوں پہ ایسے ہوتا کہ رات عشاء کے بعد یا مغرب کے بعد وہ قرآن شروع کرتے، فجر تک قرآن مکمل ہو چکا ہوتا، اور جب صبح ہوتے ہوئے انگریز کو خبر پہنچتی کہ جی فلاں جگہ قرآن پڑھا گیا ہے، وہ آ کے بستی کو گھیرے میں لیتے، جی حافظ کون ہے؟ حافظ تو وہاں ہوتا نہیں تھا، صبح ہونے سے پہلے حافظ صاحب آگے نکل لیے ہوتے تھے۔ یہ رسم ہمارے ہاں اس طرح پیدا ہوئی اور یہ عام ہو گئی، اور اس وقت کے علماء نے، فقہاء نے اس میں اس لیے نرمی کی کہ چلو کم از کم قرآن ہی سنا رہے ہیں نا، چلو سننے دو، وہ بیٹھ کر قرآن سنا دے، نفلوں میں قرآن سنا دے، کوئی پابندی نہیں تھی۔ اور بعد کے زمانوں میں مسائل میں شدت پیدا ہوئی جب حافظ زیادہ ہونے لگے، اور جب زیادہ ہونے لگے تو مسائل پیدا ہوئے۔ اس طرح سے یہ ہمارے یہاں شبینہ کا رواج آیا ہے۔ شبینہ کا رواج ہے، ظاہر بات ہے جو صاحب شبینہ کے لیے آتے ان کو پیسے ویسے بھی لوگ دیتے تھے، اور وہ لیتے بھی تھے اور لے بھی لیتے تھے،
اس پر کبھی کسی نے کوئی اس لیے نہیں کیا کہ چونکہ چلو ایک ضرورت پوری ہو گئی ہے، کوئی بات نہیں، پیسے ویسے بھی دے دیتے۔ اسی طرح تراویح کا معاملہ جب شروع ہوا تو تراویح میں لوگ خوشی سے شامل ہوتے تھے کہ چلو شکر ہے ہم قرآن تو سن لیں گے، خوشی سے لوگ اس میں پیسے ڈالتے تھے، خوشی سے مٹھائی بانٹی جاتی تھی کہ چلو شکر ہے قرآن سننے کو تو ہمیں مل گیا۔ یہ رسم اس طرح چلی ہوئی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ دنیا میں ختم قرآن پر یہ رسم زیادہ چلتی ہے، اور پوری دنیا میں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ حرمین میں نہ ہو، جہاں بھی ختم قرآن ہوتا ہے وہاں یہ رسم ہوتی ہے، وہ چاہے کوئی مکتبہ فکر ہو، جہاں بھی ختم قرآن ہوتا ہے یہ رسم ہوتی ہے۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ جب دینے کی باری آتی ہے حافظ صاحب کو تو مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں حافظ کو اس کے شایان شان طریقے سے دینا چاہیے، اپنے تصور سے زیادہ دینا چاہیے۔ جو مسجد کو چمکانے لائٹنگ میں پیسے ضائع کرتے ہو وہ بے شک نہ کرو، لیکن حافظ کو دو، اس لیے کہ جس حافظ نے آپ کو یہ موقع مہیا کیا کہ آپ ایک مہینے میں پورا قرآن کریم سن رہے ہیں، کیا اس پر آپ کا اتنا بھی نہیں ہے کہ آپ 2-4 ہزار اس کو دے دیں اپنی جیب سے؟ اور وہاں بھی مسجد میں اعلان ہو رہے تھے، او جی حافظ صاحب کا ختم ہے، او جی چندہ ڈالو، کوئی 10 روپے لا رہا ہے، کوئی 5 روپے لا رہا ہے۔ دکھ ہوتا ہے ایسی باتوں پر۔ ہونا تو یہ چاہیے صاحب ثروت مالدار لوگ کھلے دل سے پیسے وہاں پہ ڈالیں اور زیادہ پیسے دیں ان کو۔ اس لیے لائٹوں پر وقت ضائع کرنے کی بجائے، اگرچہ لائٹیں خوشی کا ایک سامان ہے، کر لی جائیں، لیکن ایسے طریقے سے کرنا کہ پیسے اکٹھے کر کے ختم قرآن پہ نام پہ اور آپ لائٹنگ میں لگا دیں۔ اور حافظ صاحب کو کتنے دینے جی؟ 3500 روپیہ۔ جمع کتنے ہو جی؟ 35,000 روپیہ۔ باقی کدھر گیا جو مٹھائی لوگوں کو کھلا دی؟ بھئی جنہوں نے قرآن سنا ہے وہ شکرانے کے طور پر گھر سے لے کے آئیں، نہ کہ مسجد پر بوجھ بن جائیں۔ اور مسجد کی انتظامیہ کو چاہیے وہ پیسے اکٹھے کر کے ان حافظ صاحب کو دے تاکہ حافظ صاحب کا دل خوش ہو جائے، نہ کہ وہ مسجد کی لائٹنگ پہ لگا دے۔ بھئی لائٹنگ پہ لگانے میں آپ کی خوشی کا تو اظہار ہے، لیکن خوشی کا مزہ تو تب ہے لائٹنگ اپنی جیب سے کر لیں۔ ختم قرآن کے نام پر آپ پیسے جمع کرتے ہو اور لائٹنگ پہ خرچ کر دیتے ہو، ختم قرآن کے نام پہ اکٹھے کرتے ہو اور دیگ پکا کے لوگوں کو کھلا دیتے ہو۔ بھئی جنہوں نے سنا ہے ان کو چاہیے حافظ صاحب کی خدمت کریں، جنہوں نے سنایا ہے اصل تو نیکی انہوں نے سب کو مہیا کی ہے، علاقے میں برکت ان کی وجہ سے ہوئی ہے، لہٰذا حافظ ہو قاری ہو ان کو ضرور دینا چاہیے۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں اگر کوئی حافظ اور قاری یہ طے کر لے کہ جی میں ڈیوٹی دوں گا 1 مہینہ آپ کے پاس آ کے، اس ڈیوٹی کے میں آپ کے 25,000 روپے لوں گا، تو ڈیوٹی کے 25,000 اگر طے کرتا ہے تو شرعاً جائز ہوگا، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کیونکہ وہ قرآن کے پیسے نہیں آپ سے طے کر رہا، وہ تو ڈیوٹی کے کر رہا ہے۔ وہ بیچارہ پتہ نہیں کس کام ہوگا، بعض حافظ ہوتے ہیں چوکیدار ہوتے ہیں، اب وہ چوکیدار چھوڑ کے آپ کی تراویحیں پڑھا رہے ہوتے ہیں، بعض ہیں وہ کوئی اور کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنا کام چھوڑ کے دھندا چھوڑ کے آپ کے پاس آ کے ڈیوٹیاں کرتے ہیں۔ لہٰذا اگر تراویح کی ڈیوٹی اگر وہ کر رہے ہیں، اس ڈیوٹی پر آپ سے پیسے طے کرتے ہیں تو شرعاً جائز ہے، ان کو پیسے دینے چاہیے۔ اور اس سے زیادہ اگر آپ کچھ دینا چاہتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے، زیادہ دیں، کوشش کرنی چاہیے زیادہ دیے جائیں۔ اور اعلان کر کے ختم قرآن پر پیسے جمع کر کے اب کوئی پتہ نہیں کون بندہ کس انداز سے دے رہا ہے۔ صاحب ثروت اور مالدار لوگوں کو چاہیے اپنے حلال مال سے لوگوں کی مدد کریں، اور ایسے اہل علم اور ایسے طلباء اور ایسے اساتذہ ایسے حفاظ کی مدد کریں تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو اور دین زیادہ پروان چڑھے۔ ورنہ آج تو حالت یہ ہے کہ مایوسیاں بڑھ رہی ہیں، دین سے دوریاں زیادہ ہو رہی ہیں، غفلتیں زیادہ ہو رہی ہیں۔ قرآن یہ تو ہماری زندگیوں سے نکلتا چلا جا رہا ہے، اس لیے قرآن تبھی آپ کی زندگی میں آئے گا جب آپ اس کو احترام دو گے، آپ کی زندگی میں اس کا احترام ہوگا، عملی طور پر احترام نظر آئے گا تو کام بہتر ہو جائے گا۔ اس لیے ختم قرآن کی مجالس، ان میں علماء خطباء کو بلانا، ان کے بیانات اور یہ ساری چیزیں بڑی اچھی ہیں، اور مٹھائی کا بانٹنا اچھی بات ہے، لائٹنگ کرنا بڑی اچھی بات ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے، اگر آپ اعلان کر کے پیسے اکٹھے کر رہے ہو تو اعلان واضح کیجئے کہ جی لائٹنگ کے لیے پیسے دیں، اب واضح کیجئے، اور جی مٹھائی کے لیے پیسے دیں۔ خالی ختم قرآن کا نام لگا کے قاری صاحب کے لیے پیسے اکٹھے کر کے لوگوں کے کھاتے میں ڈال رہے ہو، یہ زیادتی مناسب نہیں ہے۔ اور الگ سے بھی لوگوں کو انفرادی طور پر چاہیے کہ جب سلام لیں ان کی خدمت میں کچھ ہدیہ پیش کریں،
یہ سنت ہے، نبی علیہ السلام کو صحابہ دیا کرتے تھے، سنت ہے نیک لوگوں کو دینا، اور اللہ اس میں برکتیں دیتے ہیں، اس سے وسعتیں ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں کہ اس کے کام کی وجہ سے آپ نے یہ کام کیا ہے۔ دعا ہے اللہ ذوالجلال سے جو کہا سنا گیا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔